پاکستان میں دہشت گردی کرانے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ مشرقی ہمسائے نے جس کے بعد پراکسیز کا استعمال شروع کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان اپنی سرزمین پر بیرونی دہشت گردی کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان عالمی برادری میں امن کے داعی کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کا خواہاں ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ ایرانی صدر کے حالیہ دورے کے بعد پاک ایران تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ معرکہ حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا۔ حکومت پاکستان نیوی کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی پی این ایس رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ آفیسر کیڈٹ حافظ محمد احمد منور کو چیف آف ڈیفنس فورسز گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اکیڈمی ڈائریکٹر مڈشپ مین کا اعزاز ہادی عباس خان کو دیا گیا۔ مڈشپ مین عمر مختار کو بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ کیڈٹ الویرا حمزہ کو کمانڈنٹ گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں بحرین، عراق اور جبوتی کے مڈشپ مین بھی شامل۔ دشمنوں کا عبرتناک انجام، سیکیورٹی فورسز کا خاران اور موسوم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ آئی ایس پی آئی کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک۔ موسوم میں کارروائی کے دوران خودکش بمبار سمیت 5 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور موٹر سائیکلیں برآمد۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ٹرمپ نے معاہدے کو پھر بارود سے اڑا دیا۔ اپنا ہرمز کے قریب امریکی فوج کے فضائی حملے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اپنا ہرمز کے قریب ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اپنا ہرمز میں تجارتی جہازوں کی حفاظت جاری رکھیں گے۔ تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ میزائل اور ڈرون کے ذخیروں سمیت سالی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران نے تجارتی جہاز پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ سرخ جزیرے پر امریکی فوج کا حملہ ناکام بنا دیا۔ امریکی حملے کا جواب فوری اور فیصلہ کن ہوگا۔ ایران نے معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی کی۔ ایران نے ابنائے ہرمز میں 4 جہازوں پر 4 ڈرون حملے کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا ایک ڈرون جہاز کے ڈیک سے ٹکرایا۔ ایران کے 3 ڈرون امریکہ نے مار گرائے۔ ایران پر شدید حملے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے پاس اب بھی کچھ دفاعی صلاحیت باقی ہے۔ 10 ماہ قبل B-2 بمبار طیارے نے نہ بھیجے ہوتے تو ایران نیوکلیر ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ اوباما نے ایران کو نیوکلیر ہتھیار نہ بنانے کے لیے اربوں خربوں ڈالر دیے۔ ایرانیوں نے وہ پیسہ میزائل بنانے اور میزائلوں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے استعمال کیا۔ ایرانی قومی سلامتی سربراہی کی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کے امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ کہا، امریکی حملہ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ الزام تراشی کا کھیل اب مزید نہیں چلے گا۔ ٹرمپ نے ثابت کر دیا وہ جنگ بندی اور مذاکرات کے اصولوں کے پابند نہیں۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی بولے، دشمن نے غلطی کی تو آئندہ جنگ ماضی سے مختلف ہوگی۔ اب جنگ ہوئی تو ایران نئی عسکری صلاحیتیں استعمال کرے گا۔ ایرانی قوم کی امریکی عوام سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہمارا موقف امریکی عوام کے نہیں، امریکی فوج اور حکومت کے خلاف ہے۔ ایران نے کشیدگی بڑھائی تو تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے کسی بھی جارحانہ اقدام کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے۔ ایران کو کوئی اختلاف ہے تو براہ راست بات کر سکتا ہے۔ واشنگٹن اپنے وعدوں کا پابند ہے۔ امریکہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 14 نکاتی فریم ورک معاہدہ اس وقت جاری ہے اور اس کی تفصیلات بھی سامنے آئی۔ معاہدے میں لبنان میں ریاستی عملداری بحال کرنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لبنانی فوج مرحلہ وار سیکیورٹی کی مکمل ذمہ داری بھی سنبھالے گی اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر معاہدے میں
غیر ریاستی مسلح گروہوں کو غیر مسلح کرنے کی شق بھی شامل کی گئی ہے، جبکہ امریکہ نے لبنان کے لیے فوری $100 ملین انسانی امداد کا اعلان کر دیا، جبکہ عمان کا ابن ہرمز پر ٹیکس وصولی کا اشارہ بلومبرگ کے مطابق عمان نے اتحادی ممالک کو آگاہ کر دیا ابن ہرمز پر جہازوں سے فیس وصول کی جا سکتی ہے۔ عمانی حکام کے مطابق جنگ سے پہلے والی صورتحال کی بحالی ممکن نہیں۔ عمان نے واضح کیا کہ وہ بین الاقوامی بحری قوانین کی پابندی جاری رکھے گا، تاہم ابن ہرمز کی صفائی اور جہازوں کی رہنمائی جیسی خدمت پر فیس عائد کی جا سکتی ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ یہ فیس تمام جہازوں کے لیے لازمی ہوگی یا نہیں۔ عمان دنیا کے مختلف اہم بحری راستوں پر رائج نظام کا جائزہ لے رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ایران جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم 2 جولائی کو تہران پہنچیں گے۔ تہران میں 3 جولائی کو علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 جولائی کو تہران سے ترکیہ روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات شیڈول۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا مستقل امن کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امن میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ عباس اراغچی کا ایرانی ملاحوں کی وطن واپسی پر کردار پر اظہار تشکر۔ پاکستان اور ایران کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آنے لگیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $69 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی خام تیل $71 فی بیرل میں فروخت ہوئی۔ مربن کروڈ آئل کی قیمت $66 فی بیرل ہو گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہونے کے باوجود عوام ریلیف سے محروم۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت $299.50 فی لیٹر پر برقرار۔ ڈیزل کی قیمت $311.47 فی لیٹر پر برقرار رہے گی۔ قیمتیں ایک ہفتے کے بجائے تاحکم ثانی برقرار رہیں گی۔ مٹی کے تیل کی قیمت کی نئی قیمت $227.05 فی لیٹر مقرر۔ شہریوں نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے سے ہر طرف تباہی کے آثار۔ متعدد رہائشی اور کمرشل عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ وینزویلا حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 920 ہو گئی۔ 4000 سے زائد افراد زخمی۔ تباہ کن زلزلوں کے بعد 50,000 سے زائد افراد لاپتہ۔ عمارتوں کے ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری۔ 70,000 سے زائد مقامی خاندان زلزلے سے شدید متاثر۔ کئی ملکوں کی امدادی ٹیمیں وینزویلا پہنچ گئیں۔ یونیسیف کی زلزلے سے متاثرہ بچوں کے لیے مدد کی اپیل۔ اسپین کے 2 شہری بھی زلزلے سے ہلاک ہوئے۔ 80 لاپتہ ہو گئے۔ وینزویلا کا بین الاقوامی ایئرپورٹ شدید نقصان کے باعث بند۔